خدا کے فضل کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کے اپنے کام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے مل جانے کے بعد اللہ رب العالمین نے 5 باتوں کا حکم دیا۔ کتنی چیزوں کا؟ 5 چیزوں کا۔ سب سے پہلی چیز کہ جس کا حکم اللہ رب العالمین نے اپنے موسیٰ پیغمبر کو دیا، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ پاک نے پہلا حکم حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ دیا کہ میرے موسیٰ پیغمبر لا الہ الا انا فاعبدنی، لا الہ الا انا فاعبدنی۔ اے میرے موسیٰ پیغمبر، پہلی وحی اور پہلا حکم آپ کو یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ اپنا عقیدہ جما لو کہ پوری کائنات کے اندر، زمین آسمان کے اندر میرے سوا الہ اور معبود کوئی نہیں، میرے سوا مالک و مختار بھی کوئی نہیں، میرے سوا عالم الغیب بھی کوئی نہیں، میرے سوا حاضر و ناظر بھی کوئی نہیں، اور میرے سوا حاجت روا بھی کوئی نہیں۔ فرمایا لا الہ الا انا، کوئی الہ نہیں سوائے میری ذات کے۔ اے میرے موسیٰ پیغمبر فاعبدنی، پس میری عبادت کرو، پس میری عبادت کرو۔ سب سے پہلا حکم عقیدہ توحید کا۔ سب سے پہلا حکم کس چیز کا؟ بولیے اونچی آواز سے، عقیدہ توحید کا۔ دوسرا حکم اللہ رب العالمین نے جو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیا وہ نماز ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا میرے موسیٰ پیغمبر، اب جب آپ کو نبوت مل گئی ہے، رسالت مل گئی ہے، پیغمبری مل گئی ہے، عقیدہ توحید کے بعد دوسرا اہم حکم جو ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ نماز ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اے میرے موسیٰ پیغمبر میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ نماز اللہ کی یاد ہے۔ نماز اللہ کی کیا ہے؟ یاد ہے۔ جس وقت آدمی نماز شروع کر دیتا ہے اللہ پاک کو یاد کرنا آ جاتا ہے۔ جس وقت بندہ نماز شروع کرتا ہے اللہ کا ذکر بھی شروع ہو گیا، اللہ کی تسبیح بھی شروع ہو گئی، اللہ رب العالمین کی پاکی بھی بیان کرتا ہے، پہلے ثنا پڑھتا ہے۔ آپ دیکھیں اس میں اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا اے میرے موسیٰ پیغمبر وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے فرمایا نماز قائم کرو میرے موسیٰ کریم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو نماز کا حکم ملا ہے اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا ہے۔ دعا فرمایا کرو اللہ رب العالمین ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے۔ میرے دوستو، ایمان کی جو باطنی کیفیت ہے اس کی ظاہری اور خارجی حالت کو اگر دیکھا جائے تو وہ نماز ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ نماز ہے۔ نماز اتنا اہم فریضہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، ایمان والے بندے اور کافر کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ مومن نماز چھوڑتا نہیں، کافر نماز پڑھتا نہیں۔ اللہ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنائے۔ تیسری چیز، جس چیز کا حکم اللہ رب العالمین نے اپنے موسیٰ پیغمبر کو دیا وہ عقیدہ آخرت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے موسیٰ پیغمبر ان الساعۃ آتیۃ
بے شک قیامت آنے والی ہے، بے شک قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، میں اس قیامت کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں کہ ہر شخص کو اس کی محنت اور کوشش کا بدلہ ملے۔ اللہ پاک نے قیامت کا علم چھپا کے رکھا ہوا ہے، کسی کے پاس قیامت کا پورا علم نہیں ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ قل انما علمها عند ربی، آپ فرما دیجئے، آپ ان کو بتلا دیجئے کہ قیامت کا پورا پورا علم میرے رب کے پاس ہے۔ قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ فرمایا تم صرف قیامت کے لیے تیاری کیا کرو۔ اللہ کے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو جو تیسرا حکم اللہ پاک نے دیا، ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، میں اس کو اس لیے چھپا کے رکھنا چاہتا ہوں، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر شخص نے جو محنت کی ہے میں اس کو اس کی محنت کا بدلہ دوں، میں اس کو اس کی محنت کا اللہ پاک صلہ ادا کروں۔ میرے دوستو، اگر یہ عقیدہ آخرت آج ہمیں پوری طرح نصیب ہو جائے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ جتنے بھی جرائم دنیا کے اندر ہو رہے ہیں، وجہ صرف یہی ہے کہ ہم اپنی آخرت کو بلائے بیٹھے ہیں۔ اگر دنیا کے اندر ڈاکہ ہے تو آخرت سے غفلت ہے، اگر دنیا کے اندر بگاڑ ہے تو صرف آخرت سے غفلت ہے، اگر دنیا کے اندر گناہ کی زیادتی ہے صرف اس وجہ سے کہ ہمیں اپنی عاقبت یاد نہیں ہے، ہمیں اپنی آخرت یاد نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے مل جانے کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے جو تیسرا بڑا حکم دیا وہ عقیدہ آخرت ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کے مرکزی مضامین اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمائے وہ تین ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، یہ بڑے مضامین ہیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے میرے موسیٰ پیغمبر، قیامت آنے والی ہے، اور قیامت اللہ نے کیوں رکھی؟ لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، تاکہ ہر شخص کو اس کی محنت کا صلہ ملے، اس کا بدلہ ملے۔ جو اچھے کام کرنے والا ہے اس کو اچھا بدلہ ملے، جو برے کام کرنے والا ہے اس کو اس کی برائی کی سزا ملے، گناہ کی سزا ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت اللہ پاک نے یہ تین چیزیں ادا کر دیں، پہلی چیز عقیدہ توحید ہے، دوسری چیز نماز ہے، تیسری چیز فرمایا عقیدہ آخرت ہے، تین چیزوں کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو معجزات عطا فرمائے۔ کتنے معجزے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پر پہنچے تو آپ کے ہاتھ مبارک میں ایک لاٹھی تھی، ایک عصا تھا، لیکن چونکہ نبوت کے ملنے کا ایک بوجھ بھی تھا، رات کا منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک گھبراہٹ طاری تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال کیا۔ وہ سوال کیا تھا؟ اللہ پاک نے فرمایا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے میرے موسیٰ پیغمبر، یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ آپ کے ہاتھ میں
اللہ کو معلوم تھا کہ نہیں تھا؟ اللہ پاک کو سارا کچھ معلوم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈر ختم کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توجہ پہلی بات سے ذرا ہٹانے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے میرے موسیٰ پیغمبر آپ کے دانے ہاتھ کے اندر کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا یا اے میرے اللہ یہ میری لاٹھی ہے، یہ میری کیا ہے؟ بات ختم ہو گئی۔ جو اللہ پاک نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا، لیکن اللہ رب العالمین کے اس سوال میں اس انداز میں مٹھاس اور پیار اور اللہ کی مہربانی اتنی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا مزہ آیا اور چاہا کہ میں اللہ سے زیادہ دیر باتیں کروں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ دیر کیا کروں؟ باتیں کروں۔ جواب تو اتنا ہی کافی تھا کہ یہ لاٹھی ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات کو یہاں پر بھی ختم نہیں فرمایا۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ اے میرے اللہ یہ جو میری لاٹھی ہے اتوکل علیہا، جس وقت میں تھک جاتا ہوں اس لاٹھی پر میں اپنا سہارا اور تکیہ لگا لیتا ہوں، ٹیک لگا لیتا ہوں۔ وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور میں اپنی بکریوں کے لیے اور اپنے ریوڑ کے لیے یا اللہ اس لاٹھی کے ساتھ پتے جھاڑتا ہوں، درختوں کے پتے۔ اے اللہ میں لاٹھی مارتا ہوں، درختوں کے پتے گرتے ہیں، میری بکریاں وہ پتے کھاتی ہیں۔ وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر آخر میں فرمایا وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اے اللہ اور بھی بہت سارے کام میں اس لاٹھی کے ساتھ لے لیتا ہوں۔ اللہ پاک نے حکم دیا اے میرے موسیٰ پیغمبر القِھَا یا موسیٰ، اے میرے موسیٰ پیغمبر اپنی لاٹھی کو زمین پہ پھینک دو، اپنی اس لاٹھی کو زمین پہ کیا کرو؟ پھینک دو۔ القِھا یا موسیٰ، اے میرے موسیٰ پیغمبر اپنی لاٹھی کو زمین پہ پھینک دو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَلْقَاهَا، جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین میں پھینکا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ اژدہا بن کے دوڑنے لگ گیا، بہت بڑا سام بن گیا اور دوڑنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت سام دیکھا، جو ہی آپ نے دیکھا تو آپ ڈرنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ نے فرمایا نا میرے موسیٰ پیغمبر یہ ڈرنا نہیں ہے، خذھا، اس لاٹھی کو آپ پکڑیں، سام کو آپ پکڑیں، ولا تخف، اور مت ڈریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ ہی اللہ پاک نے تسلی دی دعا سیرتہ الاولی، اے میرے موسیٰ پیغمبر ہم اس کو عنقریب پہلے والی حالت میں لوٹا دیں گے۔ سانپ بننے سے پہلے کیا چیز تھی؟ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ پیغمبر آپ اس کو ذرا پکڑیں، آپ کا پکڑنا ہی ہوگا کہ میں اللہ کریم اپنی قدرت سے دوبارہ کیا بنا دوں گا۔ اللہ پاک یہ پریکٹس اس لیے کروا رہے ہیں تاکہ کہیں فرعون کے دربار میں پہنچ کے جب آپ کا معجزہ ظاہر ہو تو آپ کو اطمینان رہے، اس وقت میرے موسیٰ کلیم کہیں گھبرائیں نہیں۔ اللہ پاک نے جس وقت فرمایا خذھا، اے میرے موسیٰ کلیم اس کو آپ پکڑ لیں، آپ گھبرائیں نہیں۔ سیرتہ الاولی، ان قریب ہم اس کو پہلی حالت کے اندر لوٹا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
اس کے منہ پہ جو ہی ہاتھ رکھا ہے وہ دوبارہ لاٹھی کی لاٹھی بن گئی، دو رخ منہ ہو گئے اس لاٹھی کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ پیغمبر یہ آپ کا ایک معجزہ ہے، جس وقت آپ اس کو زمین پہ ڈالیں گے اس وقت یہ سام بن جائے گا، جس وقت آپ اس کو پکڑیں گے یہ دوبارہ لاٹھی کی لاٹھی بن جائے گی۔ معجزے کے اندر ہاتھ پیغمبر کو ہوتا ہے، قدرت خدا کی ہوتی ہے۔ قدرت کس کی ہوتی ہے؟ خدا تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4 چیزیں۔ 5ویں چیز جو اللہ رب العالمین نے دوسرے معجزے کے طور پر اس مقام پہ عطا کی، وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے موسیٰ پیغمبر اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں دبا کے جو ہی باہر نکالو گے یہ چمکتا ہوا روشن نظر آئے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگا بلکہ میرے موسیٰ کلیم یہ آپ کا معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک بغل میں دیا، جو ہی نکال کے سامنے کیا اس طرح چمکنے لگا جس طرح 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ کتنے معجزے ہو گئے؟ 2 معجزے، 3 احکامات اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے کیا حکم دیا؟ اللہ نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى۔ اے میرے موسیٰ پیغمبر اب جاؤ فرعون کے پاس، اس نے بڑی سرکشی کر رکھی ہے، وہ بڑا اس وقت متکبر ہے، وہ بڑے غرور کے اندر ہے، وہ میری نافرمانی میں حد سے زیادہ گزر چکے ہیں۔ اے میرے موسیٰ پیغمبر اب جاؤ، جو فریضہ رسالت ہے، فریضہ نبوت ہے، تبلیغ کرنا، وہ میرے پیغمبر آپ ادا کریں۔ 2 معجزات بھی مل گئے، 3 عام قسم کے احکامات بھی مل گئے۔ جس وقت اللہ پاک نے فرمایا میرے موسیٰ کلیم جاؤ فرعون کے پاس، وہ بڑا سرکش ہو چکا ہے، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جانے سے پہلے 5 دعائیں مانگی ہیں۔